اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا واٹر ایز اے ریسورس. اب جو آج کا ہے وہ واٹر کنزرویشن، یعنی پانی کا بچاؤ ہمیں کیسے کرنا ہے، کیوں اس کی ضرورت پڑتی ہے. یہ پانی جو ہے ہمیں اس کا بچاؤ کرنا ہے، کیوں کرنا پڑتا ہے، اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. پہلے میں بتا دوں بیٹا آپ کو کہ واٹر کنزرویشن کیا ہے. اٹ ریفرز ٹو دا وائز یوز آف واٹر. یعنی ہمیں جو یہ پانی ملا ہے، ہمیں جو یہ ریسورس ملا ہے، اس کو نا بہت ہی دانائی کے ساتھ استعمال کرنا ہے. اگر آپ اس کو دانائی کے ساتھ استعمال کرو گے یا اس کے ساتھ دانائی برتو گے تو سمجھو کہ آپ اس وقت اس کی کنزرویشن میں مصروف ہو. پہلے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس کی کنزرویشن کیوں کرنی پڑتی ہے، وجہ کیا ہے. بیٹا یہ واٹر جو ہمیں بہت سارے سورس کے ذریعے جیسے کہ رین ہے، دوسری چیزیں ہیں، تو اس کی صورت میں یہ واٹر ہمیں ملتا ہے. لیکن یہ رین جو ہے یہ ہمیشہ روز نہیں آتی، یہ بارش ہمیشہ نہیں پڑتی. اس رین فال جو ہمارا ہوتا ہے یہ ان ایون ہوتا ہے، یعنی ہمیں اس پانی کی کمی ہوتی ہے، ہمیں اس پانی کی اس وقت موجودگی نہیں ہوتی ہے، اس وقت ہمارے پاس یہ موجود نہیں ہوتا ہے جس وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ایون رین فال، یعنی یہ وقت پہ بارش نہیں ہوتی ہے. تو جو یہ وقت پہ بارش نہیں ہوتی ہے نا، یہ ہمیں مجبور کرتی ہے کس چیز کے لیے؟ واٹر کنزرویشن کے لیے. ہمیں واٹر کنزرویشن کے بارے میں پڑھنا ہے. کیوں پڑھنا ہے؟ یہ واٹر کنزرویشن کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ کیونکہ یہ جو رین فال ہے یہ وقت پہ نہیں ہوتی ہے، مطلب اس پر بروس آسان، یہ ان ایون، آج ہوگی کل نہیں ہوگی. کل ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت ہمارے پاس یہ نہیں ہوتی، اس وقت بارش نہیں پڑتی ہے. تو اس پانی کو نہ صحیح وقت پہ استعمال کرنے کے لیے نا ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کی ہمیں کنزرویشن. دوسرا اربنائزیشن، یہ بھی آپ جانتے ہو، یہ بھی اس میں ایک کارن ہے. تیسرا ہے انڈسٹریلائزیشن، انڈسٹری کا ہونا، ان کا بڑھ جانا. چوتھا ہے اس کے لیے کہ ہمیں واٹر کنزرویشن کیوں کرنا پڑتا ہے. پہلے میں نے بتایا ان ایون رین فال ہے، دوسرا میں نے بتایا اربنائزیشن ہے، تیسرا میں نے بتا دیا انڈسٹریلائزیشن، اور چوتھا ہے پولوشن جو ہوتا ہے. اس کی وجہ سے بھی ہمیں اس پہ جانا پڑتا ہے، اس واٹر کنزرویشن پہ. جو پانچواں جو میں نے بتا دیا وہ یہ ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے ایکسپینشن، مطلب یہ ایگریکلچر میں روز اضافہ ہونا. تو یہ بھی ایک کارن ہے کہ اس لینڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایگریکلچر ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ اس میں پانی کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے، تو ہمیں بھی ایسے ریسورس ڈھونڈنے ہیں جو وہ فلفل ہے. تو اس لیے نا ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ واٹر کنزرویشن. واٹر کنزرویشن کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ کو یہ واٹر بڑی دانائی کے ساتھ، یہ ریفرز ٹو وائز یوز آف واٹر، ریفرز ٹو دا وائز یوز آف. تو یہ واٹر آپ کو استعمال کرنا ہے، کہاں پہ کرنا ہے؟ یہ آپ کو دانائی کے ساتھ استعمال کرنا ہے، مگر اپنے ایگریکلچر فیلڈ میں کرنا ہے، ڈومیسٹک پرپز کے لیے کرنا ہے، انڈسٹریز میں کرنا ہے، اور کہاں پہ یہ کبھی کبھی آپ کو اس کو سٹور بھی کرنا پڑتا ہے. تو کبھی اس کے لیے نا آپ کو بہت سارے پروجیکٹس بھی بنانے پڑتے ہیں تاکہ آپ اس پانی کو نا صحیح طریقے سے استعمال کر سکو. یعنی ہمیں اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ یہ چیزیں جو میں نے بتا دی نا یہ ہمیں مجبور کرتی ہے کس کے لیے؟ واٹر کنزرویشن، یعنی اس پانی کو بچاؤ کے لیے. ہمیں اس میں کبھی کبھی دقتیں ہو جاتی ہے، اس میں کمی محسوس ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ ان چیزوں کی وجہ سے نا اس میں کمی ہو جاتی ہے. یعنی ان ایون رین فال سے، اربنائزیشن سے، انڈسٹریلائزیشن سے، پولوشن سے، ایگریکلچر سے، وغیرہ چیزوں سے پاپولیشن انکریز جو ہے یہ بھی ایک کارن ہے. تو ان وجہ سے نا اس میں کمی آ جاتی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اس پانی کا نا بہت ہی دھیان رکھنا پڑتا ہے. تو ہمیں دھیان کے ساتھ یہ ایگریکلچر فیلڈ میں خرچ کرنا ہے، ڈومیسٹک پرپز کے لیے خرچ کرنا ہے، انڈسٹری وغیرہ وغیرہ اس کے لیے کرنا پڑتا ہے. اب کیا ہے میتھڈس آف واٹر کنزرویشن؟ اب کون سے میتھڈس آپ استعمال کرو گے اس پانی کو بچانے کے لیے؟ یعنی یہ پانی آپ کو وقت پہ نہیں ملتا نا، یہ پانی آپ کو اس وقت نہیں ملتا جس وقت اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس کے لیے آپ کے پاس کچھ چیزوں کا ہونا لازمی ہے تاکہ جس وقت بھی آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کے پاس یہ موجود ہو. یعنی مجھے
ایگریکلچر فیلڈ کے لیے بنانا ہے, مجھے کوئی اور پروجیکٹ بنانا ہے, تو اس کے لیے پہلے میں نے بتا دیا کہ اس کے پاس آپ کے پاس کون سے میتھڈ ہونے چاہیے تاکہ آپ واٹر کو کنزرو کر سکو. تو پہلا میں نے بتا دیا کنسٹرکشن آف ڈیمز, یعنی آپ کو ڈیمز بنانے ہیں. ڈیمز آپ کو بنا کے نا, جب بھی اس پانی کی ضرورت, اس میں ڈیمز میں کیا ہوتا ہے, اس میں اس کو ہم سٹور رکھتے ہیں. وہ پانی جو ہمیں اس وقت ملتا ہے جب بارش پڑ جاتی ہے, بارش پڑنے کی وجہ سے نا پانی آپ کے پاس ہو جاتا ہے, تو وہ پانی آپ ڈیمز میں جمع کرتے ہو. تو اس کے بعد جو بھی کام اس پانی سے آپ لینا چاہو وہ آپ لے سکتے ہو. تو ہم پانی کو ڈیمز میں رکھ کے بچا سکتے ہیں, وقت پہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے لنکنگ آف ریورز, ہمیں دریاؤں کے ساتھ جڑنا ہے. اس پانی کو بچانے کے لیے, اس کا صحیح استعمال کرنے کے لیے ہمیں ڈیمز بنانے ہیں. اور دوسرا میں نے بتا دیا لنکنگ آف ریورز, یعنی ہمیں کن کے ساتھ, اس واٹر کو کنزرو کرنے کے لیے ہمیں دریاؤں کے ساتھ جڑنا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہو اگر کبھی سیلابی صورتحال اختیار ہو جاتی ہے, اگر کبھی سیلاب آ جاتا ہے, تو اس وقت بھی ہمیں ان ریورز کا یا ان کا آؤٹ لیٹ جو ہونا چاہیے ان کی ضرورت پڑتی ہے. جب اس میں ہمیں کہیں پانی لے جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں بھی ہمیں اسی ریورز کے ساتھ جڑنا ہے. یہ تھی وچان چھو ایگریکلچرس, اگر اس کن ایگریکلچر پرپز خاطر کن جائے آب چھن, اس پائپن ہند استعمال کران ان دریاون مز کھالان تور آب. اگر اس کن جائے باسان آب گو زیادہ پھلڑ آب, اس دپان اس کرو تت پٲٹھۍ آؤٹ لیٹ استعمال, اس کرو سُہ استعمال, یہ سون یہ آب بستی ہند آب گژھِ کوکن گژھُن دریاون کن, تاکہ ڈرینیج سسٹم یتھ أسۍ ونان چھِ وغیرہ یہ گژھِ اپٲری ڈرین, یہ گژھِ یمنٕے دریاون مز. توے چھِ أسۍ ونان اَسہِ ہسا چھُ بیٛاکھ اکھ چیٖز اتھ واٹر کنزرویشنس منٛز, سُہ ہسا گوٚو یہ کہ ہمیں کن کے ساتھ جڑنا ہے, دریاؤں کے ساتھ. اور تیسرا بیٹا وہ یہ ہے کہ رین واٹر ہارویسٹنگ. رین واٹر ہارویسٹنگ یعنی بارش کا پانی جو آپ کے پاس ہوتا ہے, تو اس پانی کو آپ جمع رکھتے ہو, تو وقت آنے پہ نا آپ اس کا استعمال کرتے ہو, تو اس کو ہم رین واٹر ہارویسٹنگ کہتے ہیں. رین واٹر ہارویسٹنگ ہسا چھُ اکھ سُہ پروسیس اکھ, ایک وہ ٹیکنیک ہے جس میں آپ پانی کیا کرتے ہو, پانی اپنے پاس جمع رکھتے ہو, اس کو پرزرو کرتے ہو, تو وقت آنے پہ اس کا خرچ, اس کو آپ خرچ کریں. یتھ پٲٹھۍ أسۍ ونو اَسہِ چھُ مارچس منٛز اپریلس منٛز یِمن رٮ۪تن منٛز چھُ اَسہِ روٗد پیٚوان سٮ۪ٹھاہ, اَسہِ چھُ چھتو پیٚٹھۍ واریاہ آب وسان. اگر تۄہہِ پتہ چھُ ہمارے پاس آج ہر ایک کے گھر میں کچن کیا ہے گارڈن ہوتی ہے. تو اس یہ کچن گارڈن چھِ اَسہِ آسان, اتھ منٛز چھِ أسۍ وٕچھان اتھ وارِ منٛز أسۍ کیٛاہ چھِ کران, أسۍ چھِ پنُن سورُے کینٛہہ تیار کران امی منٛز, مگر اَسہِ چھُ اتھ کچن گارڈنہِ تہِ پیٚوان کرُن آبٕچ ضروٗرت پیٚوان. اگر أسۍ یِہے ٹرنچا اکھ کھنو زٔمیٖنس تل, پتہٕ کرو کٲم یہ تھاوون جوٗرِتھ. تُہۍ وٕچھو آز چھِ آسان یہ سسٹم, آپ کی بک پہ دکھایا گیا ہے, یُس چھتہٕ پٮ۪ٹھ یہ آب وسان چھُ, یہ آب تھاوو أسۍ ٹرنچس منٛز. جب آپ کو اگست میں یا جولائی میں اس کی ضرورت پڑتی ہے, تو موٹر کا استعمال کر کے یا دوسری چیزوں کا استعمال کر کے آپ اس واٹر کو صحیح وقت پہ صحیح ڈھنگ سے استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کو اس صورت کو, یعنی آپ کے پاس جب پانی کی ضرورت نہیں تھی تب آپ نے اس پانی کو جمع کیا ہے. کیسے کیا ہے, چھتوں کے ذریعے آپ نے جمع کیا ہے, ٹرنچ میں آپ نے جمع کیا ہے, آپ نے گھر میں اس کو جمع کیا ہے. جب اس پانی کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے سردیوں میں, تو اس وقت آپ نے اس کا استعمال کیا ہے. تو اس استعمال کی وجہ سے نا اس کو نا وقت پہ استعمال کیا ہے. اس کو بھی ہم واٹر کنزرویشن کے ساتھ, یہ بھی ایک میتھڈ ہے, اس سے آپ یہ بچا سکتے ہو. اور سب سے اہم ہے کہ آپ کو لوگوں کو اویئر کرنا ہے, ان کو اس کی جانکاری دینی ہے کہ یہ کتنا اہم ہے, تو آپ کو اس کے ساتھ کیسے نپٹنا ہے. کبھی کبھی آپ کو اس کی کرائسس ہو جاتی ہے, تو اویئرنیس لوگوں میں لازمی ہونی چاہیے. اگر اویئرنیس نہیں ہوگی تو اب کون سا میتھڈ, ایک کنسٹرکشن آف ڈیمز, لنکنگ آف ریورز, رین واٹر ہارویسٹنگ, اویئرنیس, یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ جو میتھڈس وہ ہے جو آپ واٹر کنزرویشن کے لیے کر سکتے ہو. باقی وسلام, خدا حافظ.